السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 123 آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ ابھی ایک پارہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس پارے کی شروعات میں یعنی سورہ بقرہ کی شروعات میں بھی خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو انہیں یاد دلایا۔ اب پھر ان کے تمام تفصیلی معاملات کو ذکر کر کے پھر اب انہیں دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کبھی ایک چیز پہلے بتا دی جاتی ہے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر، پھر اس کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پچھلی چیزیں یاد ہو جائیں اور اس کا احساس پھر سے ان کے اندر بیدار ہو جائے۔ تو یہ جو قوم بنی اسرائیل جن کو یہود کہا گیا، نصارہ کہا گیا، ان کے سب معاملات کو ذکر کرنے کے بعد پھر انہیں احساس دلا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر تم ایمان نہ لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے اگر یہ سمجھو گے کہ ہم کامیاب رہیں گے، ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ کامیابی کا باعث نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمہیں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس کا یہاں تذکرہ ہے کہ اب قیامت میں کیا ہوگا یہ انہیں دنیا میں بتا دیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی جو اولاد تھی انہی کو بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کہا گیا۔ اب خاص ان کو خطاب ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی، میرے اس نعمت کو، میرے احسان کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات سب پر ہیں، کچھ احسانات، کچھ نعمتیں ایسے ہیں کہ جو سب پر عام ہیں، اور کچھ انعامات، کچھ نعمتیں ایسے ہیں جو خاص خاص ہیں۔ اب اولاد یعقوب علیہ السلام کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ نعمتیں جو عام طور پر سب کو ہیں وہ تو ہی ہیں، یعنی جیسے زندگی ملی یہ بھی نعمت ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز کی سہولت۔ اب خاص نعمتیں یہ بھی ہیں کہ ان کو نبی کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہی کی اولاد میں سے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو من و سلوہ بھی عطا کیا گیا۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ آسمان سے ان کے لیے مکمل پکا پکایا دسترخوان اتر جاتا تھا، کھانے کی ساری چیزیں، بیٹھ کے آرام سے کھاؤ۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ ان کے اوپر پہاڑ بلند کیا گیا کہ اب پہاڑ گر جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ یہ بھی ایک ان پر نعمت تھی۔ تو وہی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اے اولاد یعقوب، جو میرا احسان ہے، میری نعمتیں، ان کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جو ہم نے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں ہم نے بڑائی دی، یعنی اس دور میں سارے انسانوں میں ان کو زیادہ فضیلت تھی، ان کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی کہ نبی کی اولاد میں سے۔ لیکن اس کے باوجود
یہ راہ راست سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی انہوں نے چھوڑ دی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آخری سرزنش کے طور پر یہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، اس بات کا خوف رکھو، لا تجزی نفس یومن، اس دن سے، وہ دن کون سا ہے؟ وہی قیامت کا دن۔ اب قیامت کا دن یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تمہارے لیے بچنے کی سب صورتیں ہو سکتی ہیں، ادھر سے بچ جاؤ، ادھر سے بچ جاؤ، ادھر، لیکن قیامت کے دن بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کا بدلہ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ پھنسا ہوا میں اس کو چھڑا لوں گا، جیسے دنیا میں اگر کوئی گرفتار ہو گیا تو اس کو ضمانت پر چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے، رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ضمانت دینے کے لیے، سے چھڑانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب چھڑانے کے لیے یا تو پیسہ دے دیں گے یا کوئی سیاسی اثر و رسوخ لے لیں گے تاکہ اس کی جان چھٹ جائے یا یہاں سے اس کو چھٹکارا مل جائے، لیکن قیامت میں وہاں کسی کی نہیں چلے گی، کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں۔ یعنی کوئی اگر یہ چاہے کہ میں اپنی جان دے دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دو، وہ بھی نہیں چلے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کو کچھ لے کر کے چھوڑیں گے، یعنی فدیہ لے کر کے چھوڑنے کا بھی وہاں کوئی سوال نہیں۔ فدیہ مطلب کہ جیسے کہ اگر کوئی جرم میں پھنسا ہے، چلو اگر کسی کو قتل کر دیا، کسی کا نقصان پہنچایا، اب پکڑا گیا ہے، تب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جرمانہ بھرو، فائن بھرو، تو فائن دینے کے لیے آدمی کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دے کر کے چھڑا لے گا، لیکن وہاں نہ مال ہے نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی کسی کو کچھ دے کر کے بھی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کو کوئی سفارش فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کافر مرے تو ان کے لیے کسی کی کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں، یعنی یہاں تک کہ نبی بھی ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کے لیے تو یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اذن اور اجازت عطا فرمائے گا، انبیاء کو اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو، کہ وہ ایمان والوں کی سفارش کریں گے اگر وہ کسی جرم میں اور گناہ میں پھنسے ہیں، لیکن کافر کے لیے کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، یعنی کوئی ان کی سفارش کریں گے ہی نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لاسٹ وارننگ ہو گئی، کیونکہ دنیا میں ان کو ایمان لانے کے لیے بہت کچھ بتایا گیا، سنایا گیا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو اور اسی پر قائم رہو، لیکن نہیں مانے تو لاسٹ میں ایک وارننگ کہ اب اگر نہیں مانو گے تو قیامت کے دن سے ڈرو، کیونکہ مرنا تو ہی ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو اس جگہ جانا ہے، وہاں تمہارا کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا۔ اگر اس حالت میں رہے تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے وہاں پر جان چھڑانے کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تم جس جرم میں پھنسے ہو اس کے علاوہ ایمان لانے کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، لیکن اس میں چند خاص باتیں جو ہمارے لیے نصیحت ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے بھی اور سب کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نعمتوں کو یاد کرو، تو اس کا مطلب ہم سے کیا یہ خطاب نہیں ہے، ہم سے اس طور پر خطاب ہے کہ ہم کو بھی نعمتیں یاد رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی معاذ اللہ ڈھیٹ ہو کر کے دنیا میں بہت زیادہ گم ہو کر کے اللہ کی نعمتوں کو بھول کر کے اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں، جیسا کہ آج بھی بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ بنام مسلمان ہیں، ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو ایسا بھولے بیٹھے ہیں کہ ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہے، نہ انہیں نمازوں کا احساس ہے، نہ انہیں روزے کی فکر ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تو بالکل پیچھے ڈال بیٹھے ہیں۔ بھلے ہم مسلمان ہیں نا، کافی ہے، صرف مسلمان ہو جانا
یہ کافی نہیں ہے. ایمان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں. یہ اعمال جو ہیں ایک طرح سے شکر کا ایک طریقہ ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ خالی زبان سے بولیں گے اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہو. جیسا کہ ہمارے آقا اللہ کے حبیب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے، رات میں کبھی کبھی لمبا قیام کرتے تھے تو پیروں میں سوجن پیدا ہو گئی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا، پھر اتنی آپ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یعنی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا نماز پڑھنا اس لیے نہیں کہ میں یہاں گنہگار ہوں اور گناہوں سے معافی مانگ رہا، اللہ نے مجھے معصوم رکھا، لیکن اللہ نے جو رتبہ مجھے دیا ہے اس کے اعتبار سے میں شکر بھی تو ادا کروں. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے. اس کے علاوہ تو اور نعمتیں ہیں، رزق مل رہا ہے، بیٹے ہم کھانا اچھے عزت کی روزی مل رہی ہے، سر پر چھت ہے، اور الحمدللہ آج عبادات کے لیے بھی بہت سکون سے عبادت کر سکتے ہیں. ایک وہ دور تھا صحابہ کرام کو عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اتنی تکلیف تھی کہ ان کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتے تھے. اب یہی دیکھیے کہ جنگوں میں بھی اس قدر شدت کی تکلیف تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑے، نماز نہیں چھوڑے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں تھوڑی سی گرمی ہو گئی تو گھٹن ہو رہی ہے، تھوڑی گرمی ہو گئی تو گھٹن ہو رہی ہے، اے سی چاہیے. ذرا اس منظر کو یاد کرو کہ میدان بدر میں صحابہ دھوپ میں، سخت گرمی میں کیسے گئے تھے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. آ گیا عین وقت میں، عین لڑائی میں وقت نماز، تو یہ صحابہ کرام اگر نماز کا وقت آتا تو اس طرح سے اہتمام کرتے کہ صحابہ میں سے دو گروہ ہو جاتے تھے، ایک گروہ دشمن کے مقابل میں کھڑا رہتا تھا اور ایک نماز ادا کر لیتے. پھر یہ نماز پڑھ کر کے جاتے تھے، وہ آتے تھے نماز پڑھتے تھے، یعنی پھر بھی ایسی حالتوں میں انہوں نے نماز ترک نہیں کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہت عظیم ذریعہ نماز ہے. اس کو ہمیشہ قائم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو. یہ نہیں فرمایا کہ بس نماز پڑھ لو. تو اگر یہ کہیں حکم ہوتا کہ نماز پڑھ لو تو ایک بار پڑھ لیے تو چھٹا ہو جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا نماز قائم رکھو، یعنی مسلسل اس کو پڑھو. ایسا نہیں کہ ابھی آپ نے رمضان مبارک میں بڑا اہتمام کیا ہے نماز کا، تو اب رمضان ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد چھوڑ دیے. یہ چیز باقی رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہماری ایک نماز بھی اگر چھوٹی ہے تو ہم اس کو پوری ادا کر لیں، رہ نہ جائے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. کیونکہ جو کافر مرے ان کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں، ان کو تو سیدھے سیدھے ڈائریکٹ جہنم ہے، ان کے لیے ڈائریکٹ جہنم ہے، ان کو کوئی سوال جواب نہیں. سوال ہمارے لیے ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم کو ہم نے ایمان کی دولت دی، نعمتیں عطا کی، نماز کیوں نہیں پڑھی. اس وقت جواب بھاری ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، مال، یہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ ہونا چاہیے. اپنی جائز ضروریات کے لیے تو ہی ہے کہ جو بھی ہماری جائز ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، کپڑا لتا، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جو بھی اخراجات ہیں، خالص جو جائز ضروریات ہیں، وہ اس کے علاوہ ہماری دولت ناجائز اور فضول چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. اس میں بھی سوال بہت اہم ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک پائی کا سوال ہوگا، ایک ایک پائی کا سوال ہوگا۔ جو دولت دنیا میں مل رہی ہے اس کو بڑے اہتمام، بڑے خیال کے ساتھ کہ ناجائز راستے میں خرچ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف جائز راستے میں، یعنی جو ہماری جائز ضروریات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی راہ میں زیادہ خرچ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ثواب ہے، جو وہاں میدان محشر میں قیامت کے دن ہمیں ثواب کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ اور اس وقت جو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ اسی ثواب کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب ایک آخری چیز یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے دنیا میں، یعنی دنیا میں اگر جیسے نبی کی اولاد سے ہیں، اونچے خاندان سے ہیں، چونکہ اونچے خاندان سے ہونا یہ بھی ایک اچھی شرافت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نچلے خاندان کے ہیں ان کو گھٹیا قرار دیا گیا ہے یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ یہاں کے سماج میں، یہاں دنیا والوں کے نزدیک ایسا ہے، ورنہ خاندان کوئی بھی ہو، لیکن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت عظمت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ مکرم باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ زیادہ متقی یعنی جو اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہو اور ناجائز حرام چیزوں سے بچ رہا ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی زندگی گزر رہی ہو، تو وہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے۔ تو اگر کوئی اونچے خاندان کا ہو کر کے یہ فخر کرے اور اس پر غرور اور تکبر کرے کہ ہم تو بڑے اونچے خاندان کے ہیں، تو ان کے لیے اس میں یہاں نصیحت ہے کہ بنی اسرائیل یعنی قوم بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جب ان کے پاس عمل نہیں تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اولاد نبی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ وہاں تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اونچے خاندان کا ہونا یہ صرف اور صرف سماج میں، عرف میں ایک طرح سے تھوڑی سی عزت کا سبب ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں نجات کا سبب ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور نیک اعمال، تقوی و پرہیزگاری، یہی ہمارے لیے مدار نجات ہے، اسی کے مطابق ہی وہاں پر ہمارے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا آخری جو حصہ ہے اس میں کچھ تفصیلی بحث ہے کہ شفاعت کس کے لیے ہے اور شفاعت کتنی قسم کی ہے اور کون کون شفاعت کریں گے، شفاعت صحیح ہے کہ نہیں، شفاعت ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل ہم پیش کریں گے۔ آج اس کا یہ ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کے اس کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ جتنا شکر کرو انشاءاللہ نعمت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب یا تو پھر عمل چھوڑ دیے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے، اور دوسرے یہ کہ زبان سے بھی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی سب کچھ ملا اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ کچھ لوگوں کی ایک عادت بھی ہوتی ہے، چھپانے کے لیے کہتے ہیں ارے یار کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، بلکہ ایسے وقت میں یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے، تو کم سے کم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ کب چیز حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے سے اونچے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ اپنے سے جو نیچے ہیں، نیچے سے مراد جیسے ہم اگر درمیانی حالت میں ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو رہنے کا مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو تھوڑا ادھر ادھر کہیں سے مل جاتا ہے تو گزارا، تو ان کو دیکھو تب تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے عزت کی زندگی تو دی ہے، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں گیا نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا میرے جوتے غائب ہو گئے۔ کسی کی چپل، کسی کی جوتے جب غائب ہو جاتے ہیں تو بہت پریشان ہوتا ہے
کہ بڑی محنت سے کما کے خریدا تھا، تو بہت تکلیف ہوئی، آپ کچھ اس کو ایسے ہی دلی دل میں سنا رہے تھے، لیکن آگے نکلے تو دیکھا ایک شخص جو ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں پیر سے معذور ہے اور سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے. بس وہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فوراً اللہ کے گھر میں واپس آئے اور سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا اتنا تو شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 پیر تو عطا کیے. ابھی چپل میری جوتے گئے تو میں اس کو بہت یہ محسوس کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کون جوتے لے گیا، لیکن یہاں تو جس کے 2 پیر نہیں ہے وہ اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی. مجھے تو اللہ نے 2 پیر دیے. تو اپنی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، آنکھیں سلامت ہیں، دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں پیر سلامت ہیں، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرو. اور جو شخص اپنی جوانی میں خاص طور پر اپنی صحت، اپنی جوانی کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں اور نیک کاموں میں اور اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بننے میں کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صحت اور جوانی کا بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں کبھی اس کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں رکھے گا. تو جو جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ جوانی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. جوانی ڈھل جانے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے واپس جوانی مل جائے، نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جو جوان ہیں ان کی جوانی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اور ابھی سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ وقف کرو. لیکن اس کا خاص یہ طریقہ ہے کہ جو عبادات کا وقت ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو اپنی محنت ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، کمانا ہے، گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے، بال بچوں کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، اور جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے ہمارے کندھے مضبوط کیے ہیں، ان کے لیے بھی. یہ سوچیں کہ نہیں ہم خالی بس مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، تو یہ جوانوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، جنہوں نے اپنی پوری محنت صرف کر دی، اب کمزور ہو گئے، اگر وہ بیٹھ چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی جوان اس طرح سے سست اور کاہل ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اسے تو اور محنت کرنا ہے کہ جوانی اللہ نے دی ہے، اور محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے تاکہ ہم عبادت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کر کے ان کو اچھے حلال روزی کا انتظام بھی کر سکیں. یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ میں نے عرض کیا ہے. یعنی جو بھی نعمت اللہ کی ملی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں اور اس کو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ وہ نعمت گھٹے گی نہیں بلکہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو احکام اسلام پر، شریعت مطہرہ پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان الرحیم یا رحم الراحمین، یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں و برکتیں عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ تمام بیماریوں سے، بالخصوص پھیلی ہوئی تمام وبائی بیماریوں سے، وائرس سے، امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.